السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میں نے ایک زمیندار گھرانے میں جنم لیا اور ہم ایک بڑی فیملی لیکن مشترکہ خاندانی نظام کے تحت رہا کرتے تھے۔ دادا کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں میرے والد سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ دادا نے اپنی وفات سے قبل بیٹیوں کی شادیاں کر دیں۔ اب دادی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ بیمار رہتی اور ہم ان کے دل سے دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ امی نے ہمیں یہی تربیت دی تھی، لیکن ہماری چچی ان کو اپنی ساس کی کوئی خاص پرواہ نہ تھی۔ تبھی ہمارے کزنز بھی دادی کو نظر انداز ہی رکھتے تھے، لیکن ہماری دادی سبھی بچوں کو ایک جتنا ہی پیار کرتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ تمام زرعی زمینیں اور جائیداد اپنی موت سے قبل اولاد میں انصاف سے تقسیم کر جائیں۔ میرے ابو سرکاری ملازم تھے اور وہ زمینداری کے بکھیڑوں میں پڑنا نہ چاہتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کو اپنی ملازمت کی ذمہ داریوں سے وقت ہی نہ ملتا تھا۔ لہٰذا زمینداری کی امور ہمارے چچا ہی دیکھتے اور سنبھالتے تھے۔ زمینداری میں اکثر مقدمات وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس قسم کے جھگڑے فساد بھی ہو جاتے ہیں کہ اثر و رسوخ سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ جائز بات بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ گاؤں کے یہی ریتی رواج ہوتے ہیں۔ چچا جان کوئی اور کام نہ کرتے تھے، لہٰذا ان کو شروع سے دادا اپنے ساتھ رکھتے تھے اور وہ ذمہ داری کے رموز سے واقف تھے، جبکہ ابو کو بالکل بھی ان باتوں کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے اور تعلیم کی جانب متوجہ رہتے۔ دادا کی وفات کے بعد جب چچا کو ذمہ داری سے متعلق مختلف معاملات کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ دادی اور والد صاحب سے کہتے کہ مجھے مختار نامہ لکھوا دو تاکہ میں بغیر کسی دقت اور محتاجی کے پیچیدہ زرعی امور نپٹا لیا کروں، کیونکہ کبھی قرضے کی حاجت درپیش ہوتی تو کبھی لگان کے معاملات آ پڑتے تھے۔ سب کے بیانات و دستخط درکار ہوتے اور وہ اس بات سے کافی عاجز تھے۔ تبھی دادی نے بابا اور 4 بیٹیوں سے کہا کہ رمیز یعنی میرے چچا جیسے کہتے ہیں ویسا کر دو تاکہ اسے کوئی مشکلات نہ ہوں اور پٹواری وغیرہ بھی گھپلا نہ کر سکیں۔ ایک طرف تو مزاروں کو کنٹرول کرنا ہوتا اور دوسری جانب زمین کو مقاوے پر دینا اور وصولی وقت پر لینا، یہ سب میرے چچا ہی کرتے تھے۔ غرض کئی طرح کے مرحلے تھے جن میں چچا کو بھائی اور بہنوں کے دستخطوں کی ضرورت بار بار پڑتی تھی۔ بابا کو اپنے بھائی پر بھروسہ تھا۔ میرے والد نے اپنی ماں کے کہنے پر چھوٹے بھائی رمیز کو کل اختیار دے دیا۔ انہیں اس بات کا کوئی افسوس نہ تھا۔ ایسے ہی ہماری پھپھیوں نے بھی کیا، جن سے ان کے لیے زمینداری کو سنبھالنا آسان ہو گیا۔ پیداوار میں اضافہ ہونے لگا اور مٹے یعنی مقاوے کی رقم سب کو شرعی حساب سے ملنے لگی۔ چچا نے حق و انصاف سے کام لیا، بھائی بہن ان سے خوش تھے۔ وہ اپنی باتوں اور اخلاق سے بھی سب کو اپنی طرف مائل رکھتے تھے، لیکن کسی کو گمان تک نہ تھا کہ ان کی نیت کیا ہے اور وہ در پردہ کیسے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ ہمارے اپنے تھے اور اپنوں پر اعتماد تو کیا ہی جاتا ہے۔ کچھ دنوں سے دادی مسلسل بیمار تھیں، یہاں تک کہ بڑھاپے سے نڈھال رہنے لگیں۔ بابا نے ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ وہاں رہ کر ان کی طبیعت سنبھل گئی، گھر آنے کی ضد کرنے لگی۔ وہ گھر اور ہمارے بغیر نہ رہ سکتی تھیں۔ بابا جان انہیں گھر لے آئے۔ جب دادی نے محسوس کیا کہ زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے تو بابا اور چچا کو بلا کر زبانی وصیت کی کہ اپنا اپنا حصہ خوشی اور شرعی حساب سے لے لینا اور زمین میں سے بہنوں کو بھی ان کا شرعی حصہ ضرور دینا۔ وہ زبانی ہی یہ وصیت کر پائیں، لکھت پڑھت کرنے کی مہلت نہ ملی اور موت نے آ لیا۔ جب دوبارہ ہاسپٹل گئیں تو وفات پا گئیں۔ دادی کی وفات کے چند دنوں بعد ہی ان کی اولاد میں اتفاق جاتا رہا۔
ہر کسی کا منہ دوسری طرف ہو گیا۔ وجہ ایک ہی تھی کہ چچا اپنی سی کرنے لگے تھے۔ بابا کچھ کہتے تو وہ منہ زوری کرتے۔ وقت گزرتا رہا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چچا زیادہ خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک ہوتے گئے۔ ہم سب اپنے والد کی وجہ سے چپ رہتے تھے، جبکہ چچی جان اور ان کے بچے ہم سے بھی زیادتی کرنے لگے۔ والدہ برداشت کرتی کہ ایک ہی گھر میں رہنا ہے اور برداشت بھی کرنا ہے، کیونکہ مشترکہ فیملی سسٹم کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ سب اکٹھے نہیں رہ پاتے۔ اکٹھا رہنا ہماری مجبوری تھی، کیونکہ زمینیں بھی مشترکہ تھیں اور آبائی گھر بھی ایک ہی تھا۔ ہم یہ گھر چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے؟ ہم سبھی صبر سے کام لے رہے تھے، اور اس صبر و تحمل کا فائدہ ہمارے چچا اور ان کی فیملی کو ہو رہا تھا۔ وہ چپکے سے زمین کا کوئی ٹکڑا بیچ دیتے اور گاڑی خرید لیتے، کبھی اپنے کمروں میں اے سی لگوا لیتے۔ ان کے پوشن میں کبھی کوئی چیز آتی اور کبھی کوئی۔ بچوں کو بھی مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے تھے، کیونکہ پیداوار کی آمدنی چچا کے کنٹرول میں تھی۔ جتنا چاہتے بتاتے، جس قدر چاہتے کسی کو نہ بتاتے۔ زمین خاموشی سے ٹھیکے پر دیتے، لیکن ابو اور پھپھیوں کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتے۔ روپیہ خود رکھتے تھے اور اپنی فیملی کے آرام و آسائشوں پر خرچ کرتے رہتے۔ ابو پریشان تھے، لیکن زمینوں پر نہ جا سکتے تھے، وہاں تو چچا کا حکم چلتا تھا اور میرے والد کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ چچا کے عیش و آرام بہت بڑھ گئے تو پیداواری آمدنی میں ہمارا اور پھپھیوں کا حصہ کم سے کم ہونے لگا۔ تبھی ہماری چاروں پھپھیوں نے مل کر اس بات کا نوٹس لیا اور چچا سے اپنے حق کا مطالبہ کر دیا کہ زمین کا بٹوارا کرو اور ہمارا شرعی حصہ ہمیں دو۔ وہ ہاں کرتے رہے، لیکن عرصے تک ٹالتے رہے، یہاں تک کہ والد صاحب سروس سے ریٹائر ہو گئے۔ میری والدہ اور پھپھیوں کے کہنے پر اب وہ بھی اپنی زمینوں پر جانے لگے۔ وہاں جا کر چچا جان کے گھپلوں کا پتہ چلا۔ انہوں نے دادا کی زمین کو پٹواری سے مل کر کافی ایکڑ فروخت کر دیے تھے اور دوبارہ قریب کی زمینیں اپنے نام سے خرید لی تھیں۔ بابا جان نے جھگڑا نہ کیا اور پھپھیوں کو بھی جھگڑے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ باپ اور ماں کے ترکے اور وراثت کی زمینوں میں سے رمیز کا حصہ ہے، تو سمجھ لو اس نے اپنے حصے کی زمین بیچ کر دوسری جگہ زمین لے لی ہے۔ جب بٹوارا ہوگا اس کا فروخت کردہ حصہ اس کے حق سے کٹ جائے گا اور باقی زمین ہم کو شرعی حق سے ملے گی۔ جب بٹوارے کا مرحلہ آیا، چچا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور زمین کے فروخت کردہ حصے کو جائیداد کی زمین میں شامل ہی نہ کیا۔ بٹوارا ساری زمین پر کرنے کی بجائے جو باقی تھوڑی بہت بچی تھی، اس میں پورا شرعی حصہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے تھے دیکھ بھال بھی تو میں ہی کرتا ہوں، محنت میری ہوتی تو میں زیادہ کیوں نہ لوں۔ شرعی حصہ پورا کسی کو نہ ملے گا، کیونکہ مختار نامہ تو میرے پاس ہے۔ شرعی حصہ انصاف سے مل سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مقدمہ بازی لازمی تھی، جو کہ بابا جان نہ چاہتے تھے کہ ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہیں تو بٹوارا بھی اتفاق اور صلح سے ہوگا۔ زمین اور گھروں کی خاطر لڑیں گے، بچوں میں دشمنیاں ہوں گی اور ہم کمزور ہوں گے، دشمن فائدہ اٹھائیں گے اور رشتہ دار ہنسیں گے۔ خاندان کی خاطر والد تو سمجھداری سے کام لے رہے تھے، لیکن چچا لالچ میں ڈوب چکے تھے۔ ان کا بس چلتا تو بھائی اور بہنوں کو 1 انچ بھی نہ دیتے۔ جب بٹوارے پر انہوں نے کوئی سمجھوتا قبول نہ کیا تو پھپھیوں کو غصہ آیا اور وہ لڑنے آ گئیں۔ انہوں نے مقدمے بازی کی بھی دھمکیاں دیں، لیکن چچا پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ جال سازی سے اپنے ساتھ اندر خانہ مضبوط کر چکے تھے۔ یوں چچا رمیز خفیہ طور پر زمین بیچتے رہے، پھر انکار کر دیتے، جبکہ قبضہ دار لوگ زمین پر آ کر قبضہ کر لیتے۔ یہ باتیں رفتہ رفتہ میرے والد کے علم میں آنے لگیں تو وہ ہکا بکا رہ گئے کہ سگا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، جس کا انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ابو نے ریکارڈ نکلوایا تو پتہ چلا کہ چچا نے تمام زمین اپنے نام کروا لی ہے، یہاں تک کہ بہنوں کے حصے پر بھی اپنا قبضہ جما لیا ہے۔
ایسی بات ان کو کیسے برداشت ہوتی؟ تمام بہنیں والد سے لڑنے آ گئیں کہ تمہارے ٹھنڈے مزاج اور تسلیوں کی وجہ سے رمیز کو یہ موقع ملا ہے اور اس نے نہ صرف تمہارا بلکہ ہمارا حق بھی غصب کر لیا ہے۔ اب تم ہی اس سے ہمارا حصہ دلواؤ گے۔ ابو تو اپنا حصہ نہ لے پا رہے تھے، بہنوں کو کیوں کر دلواتے؟ کاغذات سب چچا کے قبضے میں تھے، جبکہ پھپھیوں کا کہنا تھا کہ تم بھی چھوٹے بھائی سے مل گئے ہو۔ ابو کو اس بات کا بہت افسوس تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پا رہے تھے۔ ایک روز چچا نے زمین کا ایک بڑا رقبہ فروخت کر دیا، رقم جیب میں ڈالی اور کراچی چلے گئے۔ وہ وہاں بنگلہ خریدنا چاہتے تھے تاکہ اپنی فیملی کو بڑے شہر شفٹ کر سکیں۔ قدرت بھی اتنی بے انصاف نہیں ہوتی۔ وہ بنگلہ دیکھ کر واپس آئے تو بیمار پڑ گئے اور دوبارہ کراچی نہ جا سکے۔ ادھر پھپھیوں نے میرے والد کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ بہنیں کہتی تھیں کہ رمیز پر مقدمہ کرو اور جس گھر میں رہ رہے ہو اس کا بھی بٹوارا کرو۔ حالانکہ دادی نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا آبائی گھر مت بیچنا اور بیٹیوں کو زرعی زمین سے ہی انصاف کر دینا۔ لیکن اب ساری پھپھیاں غصے میں تھیں، اسی لیے گھر بکوانے کا کہتی تھیں۔ والد صاحب کی کمزوری کا چچا نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے۔ علاقے کی پولیس ان کو مانتی اور سیاست میں بھی ان کا عمل دخل رہتا۔ ابو زمینوں پر جاتے تو ان کو کوئی نہ پوچھتا۔ چھوٹے بھائی نے نہ جانے کیسا جال بچھایا تھا کہ مزارے تک ابو کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ وہ زمین کے کاغذات نکلوانے کی تگودو کرتے رہے، لیکن بہنوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہمارے گھر آ کر دھرنا دے کر بیٹھ گئیں کہ مقدمہ کرو یا اس آبائی گھر کا بٹوارا کرو۔ ہم کیسے بٹوارا کرتے؟ اگر گھر بیچ دیتے تو ہم رہنے کے لیے کہاں جاتے؟ لیکن اس وقت پھپھیوں کو بھی ہمارا کوئی خیال نہ تھا۔ خدا کی کرنی کہ چچا رمیز اس بار جب زمینوں پر گئے وہاں کسی سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ تنازع پہلے سے ہی چل رہا تھا۔ کچھ ایکڑ خفیہ زمین کسی کو بیچی تھی اور اب ان کو قبضہ نہ دیتے تھے، کیونکہ طبیعت میں لالچ آ چکا تھا۔ اس لیے اس تنازع کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے انہیں رات کے وقت ڈیرے پر سوتے ہوئے گولیاں ہی مار دیں اور اس طرح چچا جاں بحق ہو گئے۔ جب یہ اطلاع ہمیں ملی تو ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا۔ بے شک بٹوارے کا تنازع تھا، لیکن کوئی بھی ان کی جان کا دشمن نہ تھا کہ ہم اس اطلاع پر خوش ہوتے۔ سبھی رونے لگے۔ پھپھیاں بھی خوب رو رہی تھیں اور چچی جو ہمارے درمیان اکڑ کر ایسے رہتی تھیں کہ جیسے یہ راجدھانی ان سے ہی ہو، وہ بھی غم سے نڈھال امی سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھیں کہ ان کا تخت و تاج سب کچھ چلا گیا تھا۔ شاید خدا کو یہ نظارہ دیکھنا مقصود تھا۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو حق پر چلتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ چچا اور چچی اس طرح زندگی گزار رہے تھے جیسے وہ کل مالک ہوں اور کل بااختیار، لیکن موت کے ایک جھٹکے نے ان کا سب کچھ زمین بوس کر دیا اور زندگی کی اصل حقیقت ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح ہو گئی۔ بہرحال ابو نے ان کو بہت تسلی دی، جبکہ خود بھی وہ غم سے نڈھال تھے۔ چچا ان کے ایک اکلوتے بھائی تھے، لیکن وقت ہر زخم مندمل کر دیا کرتا ہے۔ ہم لوگ بھی چچا کے غم سے سنبھل گئے، لیکن اب مسئلہ ان کی فیملی کا تھا۔ چچی خوفزدہ تھی کہ سر کا تاج نہیں ہے تو یہ لوگ مجھ سے اور میرے بچوں سے ہمارے کیے کا بدلہ لیں گے، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی ایسا نہ کیا اور والد نے سب کو ایک کنبے کی طرح سنبھال لیا۔ شاید میرے ابو اپنے بھائی سے زیادہ سمجھدار تھے۔ وہ یہ بات جان گئے تھے کہ ان کا بھائی اپنے امتحان میں فیل ہو چکا تھا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ والد کو ساری زمین اور ملکیت کا اختیار مل گیا تو انہوں نے انصاف سے کام لیا۔ چچا اور ان کے بچوں کا حق ان کو دیا اور پھپھیوں کا حصہ انہیں دے دیا۔ ہماری 2 پھپھیاں بہت ہی امیر تھیں۔ انہوں نے اپنا حصہ نہ لیا اور یتیم بھتیجوں اور بھتیجی اور بیوہ بھابھی کے حق میں خود ہی دستبردار ہو گئیں اور یوں اپنے لیے جنت کا سامان کر لیا۔
جبکہ 2 پھپھیوں نے اپنا حصہ لیا کیونکہ وہ ضرورت مند تھیں۔ والد نے چچا مرحوم کے یتیم بچوں اور بیوہ بھابھی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنی سرپرستی میں ان کی زمینوں اور ترکے کی دیکھ بھال اس وقت تک کرتے رہے جب تک ان کے تینوں بچے بالغ اور سمجھدار نہ ہو گئے۔ جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی وراثت کو سنبھال سکیں تو قبضہ اور اختیار ان کے حوالے کر دیا۔ چچی اس حسن اتفاق سے بہت مشکور تھیں۔ اب وہ اپنے بچوں کے رشتے ہمارے ساتھ کرنے کی آرزو مند تھیں تو والد صاحب نے یہاں بھی انکار نہ کیا۔ میرا نکاح چچا زاد طارق سے اور میری بہن فوزیہ کا نکاح چچا کے چھوٹے بیٹے سے کر دیا۔ ایسے ہی چچا کی اکلوتی بیٹی ماریا میرے بھائی کے نکاح میں آ گئی۔ یوں وہ زمین جس کے بٹوارے پر شدید نفاق پیدا ہوا تھا ختم ہو گیا اور زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ گئی۔ ہمارا خاندان ہمارے علاقے میں اب بھی ایک مثالی خاندان ہے اور ہم بہت سکون اور پیار سے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میرے لیے میرے ابو ایک مثالی کردار ہیں۔ میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ مجھے بھی میری زندگی کے ہر امتحان میں ویسے ہی کامیاب کرے۔ صرف میں ہی نہیں، ہمارے گھر کا ہر فرد دل سے ان کی بہت عزت کرتا ہے اور ان کے لیے ہر وقت دعا گو رہتا ہے۔